السلام علیکم ناظرین، WR اسلام میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان پہ کوئی بھی مصیبت نازل ہوتی ہے تو ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی بھلائی اور حکمت کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعے کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے جو خود کو عقل و دانش کا گہوارہ سمجھتا تھا، خود پسندی کا شکار تھا اور خوشامد پسند بھی تھا، جبکہ اس بادشاہ کا وزیر بڑا پڑھا لکھا، تحمل مزاج اور سمجھدار تھا۔ ایک دن چھری کانٹے کے ساتھ پھل کھاتے ہوئے بادشاہ سلامت کی انگلی زخمی ہو گئی۔ بادشاہ سلامت اپنا خون بہتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ وزیر نے جب بادشاہ کو پریشانی کے عالم میں دیکھا تو اس نے بادشاہ سے کہا، ذل الہی، فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔ نازک مزاج بادشاہ سلامت چلا اٹھے کہ میری انگلی کٹ گئی ہے اور اسے اس میں کوئی بہتری نظر آ رہی ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے فوراً داروغہ کو حکم دیا کہ اس گستاخ وزیر کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ جب وزیر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا تھا، اس وقت بھی اس وزیر کی زبان پہ یہی جملہ تھا کہ اس میں بھی میرے لیے کوئی بہتری پوشیدہ ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کی انگلی ٹھیک ہو گئی۔ وزیر ابھی تک جیل میں ہی تھا۔ بادشاہ سلامت ایک دن اکیلے ہی جنگل کی طرف چلے گئے۔ واپسی پر راستہ بھٹک گئے اور کسی دوسرے علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں کے وحشی لوگ بادشاہ سلامت کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے کہا کہ اسے کمرے میں بند کر دو، ہفتے کے دن اس کی قربانی ہوگی اور اس کی قربانی کر کے ہم اپنے دیوتا کو خوش کریں گے۔ مقررہ دن بادشاہ سلامت کو جب قربانی کے لیے چبوترے کی طرف لے کے جا رہے تھے تو ان وحشیوں کے مذہبی پروہت کی نظر اس بادشاہ کی انگلی پر پڑ گئی جہاں اسے کٹ کا نشان نظر آیا۔ پروہت نے جنگلیوں کے سردار کو مخاطب کر کے کہا، سردار، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ داغی ہے۔ اس داغ کی وجہ سے بادشاہ کو نہ صرف یہ کہ آزاد کر دیا گیا بلکہ وحشی لوگ بادشاہ کو ملک کی سرحد تک چھوڑ کے چلے گئے۔ جب بادشاہ محل میں پہنچا تو اس نے فوراً وزیر با تدبیر کو رہا کر دیا۔ جب وزیر رہا ہو کر آیا تو بادشاہ کہنے لگا، میرے وزیر، تم ٹھیک کہتے تھے کہ انگلی کے کٹنے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔ زخم کے اس داغ کی وجہ سے آج میری جان بچ گئی، لیکن ایک بات ابھی بھی میری سمجھ سے بالا ہے کہ میرے زخم کی حکمت تو سمجھ آ گئی، لیکن تمہارے قید ہونے میں کیا حکمت اور بہتری تھی؟ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، آپ کی تو جان بچی انگلی کٹنے کی وجہ سے، جبکہ میری جان بچی جیل میں ڈالے جانے کی وجہ سے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو پھر مجھے آپ کے ساتھ سفر پہ جانا پڑتا اور آپ تو انگلی کے زخم کی وجہ سے بچ جاتے، لیکن اس صورت میں پھر میری قربانی ہو جاتی۔ اس وجہ سے جس طرح آپ کی انگلی کے زخم کے نشان میں آپ کے لیے بہتری تھی، اسی طرح میرے جیل میں چلے جانے میں میرے لیے بہتری تھی۔ اس وقت دونوں کی زبان سے بے اختیار نکلا، سچ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، اس حکایت سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کبھی بھی مصیبت کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، مصیبت کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر ایک کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی بھلائی مضمر ہوتی ہے۔ ہر کام میں خیر کا پہلو پنہاں ہوتا ہے۔ جب انسان اس طرح سے سوچنا شروع کر دے گا، اس کی مصیبت کا وقت بھی آسانی سے گزر جائے گا اور یقیناً اس صورت میں وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور مصائب و آلام سے محفوظ رکھے۔ رب لم یزل ہم سب کو ہر کام میں خیر کا پہلو تلاش کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔